رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کافی دنوں کے بعد روضہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ روضے پر حاضری کے جو آداب ہے اسے جان لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، تو اب تم ان کی زیارت کرو، کیونکہ زیارت قبور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں قبروں پر زیارت کرنے کے لیے آتی ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ مسئلہ مزارات پر عورتوں کی حاضری ناجائز و ممنوع ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اب آئیے آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں۔ آپ لوگ زیارت کیجئے، دعا فرمائیے، اور زیارت کرنے کے بعد ثواب بھی حاصل کیجئے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آئیے چلتے چلاتے آپ لوگوں کو کچھ اقوال حضور حافظ ملت، فرمان حافظ ملت علیہ الرحمہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے، میں نے کبھی مخالف کو اس کی مخالفت کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام مکمل ہوا اور میرے مخالفین کام کی وجہ سے میرے موافق بن گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا سن لیجئے، انسان کو مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کامیاب وہ ہے جو مصیبتیں جھیل کر کامیابی حاصل کرے۔ مصیبتوں سے گھبرا کر مقصد کو چھوڑ دینا بزدلی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک حق ہے۔ تیسرا آپ لوگ سماعت فرمائیں، جس کی نظر مقصد پر ہوگی اس کے عمل میں اخلاص ہوگا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ واہ ماشاءاللہ، بے شک حق ہے۔ اور بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ اس طرح کے اور بھی کئی ہے جسے میں آپ لوگ زیارت کراؤں گا، اور آپ لوگ بھی پڑھیے، انشاءاللہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تضییع اوقات سب سے بڑی محرومی ہے۔ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں، انشاءاللہ میں سبھی آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ سناؤں گا۔ آپ لوگ زیارت بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ اور حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ جسم کی طاقت کے لیے ورزش اور روح کی طاقت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ اور فرماتے ہیں، بے شک ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، آزادی و خود درسی ہو، بے فائدہ ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دیگر اولیاء کرام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں تصوف نہیں ہے تو وہ تعلیم نہیں، وہ بے لگام گھوڑا ہے۔ اور فرماتے ہیں، بلا شبہ ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو، آزادی و خود سری ہو، بے فائدہ ہی نہیں بلکہ نتیجہ بھی نقصان دہ ہوگا۔